سارے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے والے. پھر بھی عمران خان نے ان تینوں چیزوں کے باوجود، جو میں نے تین چیزیں بتائی ہیں، پہلی بار گورنمنٹ، مخلوط گورنمنٹ، آدھا وقت کووڈ میں، اس کے باوجود 6% جی ڈی پی گروتھ. اوکے جی، کنگریچولیشنز اباؤٹ دیٹ. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو میں نے شروع میں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کی تھی کہ غلطیاں تو ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ بھی آپ مجھے بتائیں گے. کہ آئی مائی سیلف آئی ٹولڈ یو کہ واز دا ویری فرسٹ ووٹر فار دا فیکٹ کہ میں نے اس سے پہلے، جب سے میری ووٹنگ ایج اسٹارٹ ہوئی، میں نے کسی الیکشن میں ووٹس نہیں دیے تھے. دس واز مائی فرسٹ ایور ووٹ ان مائی لائف، جس کے لیے میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ آئی ریممبر دا ڈے، اٹ واز سو ہاٹ. میں اپنی امی کو ساتھ لے کے گئی، وہ بیمار تھیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں دینا ہے ووٹ، ہماری اسٹرگل ہے. آج اگر نہیں نکلے تو پھر بس ساری زندگی کے لیے پھنس جائیں گے. وہ بڑا میں نے وہاں پہ ایک رونق دیکھی، پورا وہ کالج، گرلز کالج کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. جس سے پوچھو جو باہر نکل رہے، کس کو ووٹ دیا عمران خان، کس کو ووٹ دیا عمران خان. لوگ ادھر پردے کے پیچھے بھی جانے کی زحمت نہیں کر رہے تھے. وہیں وہ جو آفیسرز ہوتے ہیں، ریزائڈنگ آفیسرز، ان کے سامنے وہ ٹھپے لگا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اوپنلی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ سے تھرڈ ایئر جب آتا ہے خان صاحب کا، تو کووڈ کا سین بڑا اچھا گیا. اس میں راؤنڈ آف اپلاز کے آپ لوگوں نے اگر اس زمانے میں ملک کی اکانومی چلا کے دکھا دی تو آئی ایم شیور کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا. لیکن ویکنیس آنا شروع ہو گئی پالیسیز میں. ہم نے یہ دیکھا کہ لیٹ بیک ہونا شروع ہو گئے کچھ آپ کے منسٹرز بھی، کچھ آپ کے وہ لوگ جن کے اوپر ذمہ داریاں تھیں. خان صاحب نے کچھ خود بھی زیادہ فارن پالیسی پہ توجہ دینا شروع کر دی. جو ان ہاؤس چیزیں تھیں، انٹیریئر میں جو مسئلے مسائل ہو رہے تھے، اس پہ بات چیت کے لیے نہ وہ اپوزیشن سے ریڈی ہوتے تھے، نہ وہ کچھ دوسری پارٹی سے ریڈی ہوتے تھے. کچھ عوامی مسائل تھے جس پہ بات نہیں ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریلیجس ایسپیکٹ بھی ہے خان صاحب کا، ٹھیک ہے، وہ بھی تھوڑا سا اس میں سپارک آنا شروع ہوا. تو وہ پارٹیز جو لبرل تھیں ان کے سینٹیمنٹس کا خیال نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے. جو پھر وہ بولے تو جو ریلیجس پارٹیز تھیں ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے. یہ بھی ایک بہت ڈبیٹ چل پڑی، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے سال میں عوام نے پھر شکایتیں شروع کر دی. میرے جیسے عوام جو ووٹر تھے، ڈائی ہارڈ فینس تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، اب وہ کہتے ہیں نا کہ ہون سانو پریشان ہون دے، ہون ساڈا بندا ہے. آپ نے اب گھبرانا نہیں، اب ہم نے گھبرانا ہے، ہون ساڈا بندا ہے. وہ والی سچویشن آ گئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ از اٹ ٹرو، از اٹ فالس؟ اف ٹرو تو پھر بتائیے، اف فالس ان یور ڈیفینس واٹ ول یو سے؟ وہ تو جواب آپ کو اس گورنمنٹ کا ایک سال میں مل ہی گیا ہے. اب آپ آج اگر سچویشن دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں اس وقت کے ساتھ تو آپ کو جواب مل جائے گا. آپ مجھے بتائیں نا، آج حالات بہتر ہیں تب بہتر تھے؟ اپریل 2022 ورسز اپریل 2022. ہم آپ کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، جس کی اپنی گورنمنٹ میں جاتا ہوں، لیکن کمپیریزن ضروری ہے. اتنے مشکل حالات تھے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ڈالر جو تھا، جو عالمی مارکیٹ میں جو آئل کی قیمت تھی، that was $120 پر بیرل، اور ہمارے ہاں 150 روپے کا پیٹرول مل رہا تھا. اور آج 75 کا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. لیکن آپ دیکھیں پیٹرول کدھر آسمانوں سے، اور ڈیزل 300 کے قریب، پیٹرول بھی. تو ایک بنیادی اس سے جڑی پھر ساری ہے ڈیزل کی مہنگائی اور پیٹرول کی مہنگائی، جو ہے اس سے جڑی ساری مہنگائی ہے. میں کمپیریزن تو آپ کو سٹیٹس دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا. نمبر 1، پہلی دفعہ عمران خان صاحب پاور میں آئے تھے، پہلی دفعہ. نمبر 2، آپ نے کہا 3 سال 3.5 سال کے عرصے میں آدھا وقت کووڈ کا تھا. کووڈ مطلب دنیا بند، ٹھک، سپلائی چین کا مسئلہ، پوری دنیا. 100 سال کی تاریخ میں ایسی کلائمیٹی نہیں آتی دنیا میں جیسی آئی ہے. 100 سال کی تاریخ میں وہ بھی آئی، اور آدھا وقت دور حکومت میں کووڈ میں گزرا. اور تیسری چیز، مخلوط حکومت. آپ نے کہا غلطیاں، پہلی غلطی یہ ہے کہ مخلوط حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. اگر یہ کیونکہ مخلوط حکومت کا مطلب کیا ہے؟ بلیک میلرز، سارے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے والے. پھر بھی عمران خان نے ان تینوں چیزوں کے باوجود، جو میں نے تین چیزیں بتائی ہیں، پہلی بار گورنمنٹ، مخلوط گورنمنٹ، آدھا وقت کووڈ میں، اس کے باوجود 6% جی ڈی پی گروتھ. آج ہے 0.5%، 1% سے بھی آدھی ہوئی ہے. 6% جی ڈی پی گروتھ. ریمیٹنسز $19 ارب سے $31 ارب پہ لے کر گئے. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ.
زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے ریکارڈ, 10 ڈیمز پاکستان میں بن رہے تھے, بلین ٹری سونامی چل رہا تھا, احساس پروگرام تھا, ہیلتھ کارڈ تھا, یونیورسل ہیلتھ کوریج فری آف کاسٹ, امریکہ بھی نہیں دے سکا, عمران خان دے رہے تھے, ابھی پورے پاکستان میں پھیل جانا تھا اس نے, بہترین طریقے سے پروگرام چل رہا تھا. اور بھی بے شمار چیزیں ہیں, یہ ہاؤسنگ کا ساری چیزیں, روزگار کے مواقع, سب چیزوں کی ڈیٹیل ہے, یہ چل رہا تھا. اس سب کے باوجود اور ابھی تو ہم جا رہے تھے اس طرح, راشیا کے ساتھ ہمارا ہو جانا تھا, آئل مزید سستا ہونا تھا, چیزیں ابھی ہو رہی تھی. ابھی تو عمران خان نے کووڈ سے نکل کے چیزوں کو ٹریک پہ ڈالنا شروع کیا ہی تھا. کووڈ سے نکلے نا, اور ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے کووڈ کے بیچ میں دنیا کی نمبر 2 مارکیٹ تھی, اور پھر کووڈ آپ نے خود بتا دیا تو میں نے ریپیٹ نہیں کیا کہ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اکانومی کو بھی اچھے طریقے سے مینج کیا ہے, کہ ہماری مارکیٹ نیچے نہیں گئی ہے, کاروبار نہیں روکا ہے. لوگوں نے اس وقت, مجھے یاد ہے آپ بھی کہتی تھی لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگا رہے, بلاول کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن لگا, ہر وقت تقریر کرتا تھا. اور عمران خان نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا, انہوں نے ہاٹ اسپاٹ لگایا کہ ورلڈ اکنامک فورم, اٹس ہاٹ اسپاٹ جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم نے اس کی اپریسیشن کی ہے کہ پاکستان سے دوسرے ملکوں کو سیکھنا ہوگا ہاؤ ٹو ٹیکل دس کووڈ-19, سیکھنا ہوگا. 7 والا ملک ہے انڈیا, آپ کو نہیں یاد فوٹیجز, کتنے برے حالات ہیں, لوگوں نے ہجرت کی گئے, کتنے برے حالات ہیں, سڑکوں پہ لوگوں نے مہینوں گزارے ہیں, اتنے برے حالات. ہمارے یہاں کوئی سڑکوں پہ نہیں آیا, بر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, لوگوں کی دعائیں تھیں. اور پھر CNN نے کیا کہہ دیا, CNN نے کہہ دیا کہ یہ جو احساس پروگرام تھا, یہ اس کے بارے میں انہوں نے تعریف کی کہ بہترین پروگرام تھا. ورلڈ بینک نے ایک سروے کروایا, 222 کنٹریز, 3333 پروگرامز ورلڈ وائڈ, ان کو جانچا گیا, ان کو دیکھا گیا, اور اس میں جو احساس پروگرام تھا, سوشل ویلفیئر پروگرام, وہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ آیا ہے. دنیا میں آؤٹ آف 3333 پروگرامز, 222 ٹیریٹریز اینڈ کنٹریز. سو یہ پرفارمنس رپورٹ کارڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب اس کو کمپیئر کریں آج سے, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں چھوٹے موٹے مسائل تھے, لوگوں کے کنسرن تھے, لیکن ملک کو ایک ٹریک کی طرف لے کے جا رہے تھے. لیکن اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے نوشین. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, اور اب جب وہ آئیں گے تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. کیوں؟ وہ 2/3 میجورٹی سے آئیں گے, اور اگر وہ اکثریت نہیں حاصل کر پاتے دین وہ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے, اپوزیشن میں رہیں گے. لیکن نہیں, کنسٹرکٹیو اپوزیشن, ٹربلنگ اپوزیشن. تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو حالات چل رہے ہیں, اس میں مجھے لگتا ہے خان صاحب بھی اب فرسٹریشن والے پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ وہ کنسٹرکٹیو رہ پائیں گے؟ کچھ تو پرانی باتیں پھر اٹھتی ہیں, دل میں درد اٹھتے ہیں. اگر آپ فرسٹریشن دیکھیں گے نا, تو وہ پینک اور فرسٹریشن جو ہے نا PDM کے کیمپ میں آپ کو نظر آتی ہے, ان کی حرکتوں سے. عمران خان تو ریلیکسڈ ہے, وہ اپنے ورکرز کے ساتھ افطاریاں کر رہے ہیں, ہی از ریلیکسڈ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ادھر ہے, کبھی یہ میٹنگ, کبھی یہ اجلاس, کبھی یہ عدالت کا یہ فیصلہ نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. وہ آپ ہوتے کون ہو نہ ماننے والے؟ 8 ججز نہیں مانتے, 3 ججز نہیں مانتے, 1 جج نہیں مانتے, 2 جج نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ان کو وہ بینچ چاہیے جس میں چیف جسٹس نواز شریف ہوں, چیف جسٹس رانا ثناءاللہ ہوں, اور جسٹس جناب حمزہ شریف, بہت ہی اچھے جسٹس, بڑے اچھے جج ہیں وہ. جسٹس مریم نواز, ہاں کو تو آپ بھول گئے, اصلی لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے. تو ان کو یہ لوگ چاہیے کہ یہ لوگ بیٹھ کے دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیں, اور اس طرح کی چیز چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بینچ وہ بینچ, میں نے کہا چیف جسٹس صاحب, بات یہ ہے کہ بینچ تو ٹوٹ گیا تھا نا, لیکن لوگوں کی انصاف کی امید نہ ٹوٹے. اس ملک میں ایک ہی چیز جو ہے نا وہ رہ گئی ہے, ایک چیز رہ گئی ہے, وہ ہے انصاف کی امید. امید, انصاف ہے نہیں ہے, لیکن امید, اس کی امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی غم نہ ہو. اور یہ جو ایک مرحلے سے ہم گزر گئے ہیں, آگے میں بھول گیا تھا اس لیے رک گیا. تو جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں اگر انصاف بھی نہیں ہوگا نا,
تو پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا. دھجیاں اڑا رہے ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, قانون نہیں مانتے. تو یہ ہے, لیکن لیٹس ہوپ. بٹ بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, تھنگز ور مچ بیٹر. اور الیکشن, یس الیکشن شوڈ ہیپن. آپ نے کہا کہ اس وقت چھوٹے موٹے مسائل تھے, مہنگائی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, ووٹر کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہوتا ہے, اور وہ آپ کے دور سے سٹارٹ ہو گیا تھا. آئی ایم ناٹ سوری ٹو نہیں, مہنگائی تو آپ کو پتہ ہے کب سے سٹارٹ ہوئی ہے, جب وہ اس کا رائز آنا شروع ہوا, رائز جو آنا شروع ہوا, ہم اسپیسیفکلی وی آر اسٹیئنگ بٹوین 2018 ٹو 2021, سوری 2022, مچ بیٹر دین ٹوڈے. مہنگائی پتہ ہے کتنی تھی؟ 15%. آج کتنی ہے؟ 45%. آپ کا ووٹر ناراض اسی بات پہ ہوا تھا کہ مہنگائی ہونا شروع ہو گئی ہے. اب اس ووٹر کو کیسے راضی کریں گے؟ ابھی ووٹر کے پاس آپ جا کے پوچھیں, یہی کیمرے آپ لے کے جائے, 21% سے ہم 15% پہ لے کے آئے تھے مہنگائی کو, نیچے جا رہی تھی. اس گورنمنٹ سے تو سب کو گلے ہیں, ان کو تو جوتے پڑ رہے ہیں. ہم اپنے سیویئرس کی اگر بات کرتے ہیں, جن کو دیکھا گیا, میجورٹی نے ایز اے سیویئر دیکھا پی ٹی آئی کو, اور جب گورنمنٹ کی پالیسیز کچھ ایسی وہ نہیں بنا سکے کہ جس میں عام ووٹر جو ہے ریلیف لے سکے, تو وہ ناراض ہوا ہے. میں آپ کو بینگ نہیں, آپ اسی وقت اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو ہم ان کو کنونس کرنے کی ہمیں ایفرٹ کرنی پڑی. یہ تو نون لیگ کا شکریہ ہے. عمران خان نے تو الیکشن اناؤنس کر دیا تھا, پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دینا بنتا تھا, اور میں دے بھی رہا ہوں جس طرح سے, اور ووٹر کو کنونس کرنا بھی بنتا تھا. اب یہ سوال آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا کیونکہ بیچ میں یہ آ گیا نا, 1 سال انہوں نے جو کیا ہے, ہاں, سو یہ اب ووٹر کو انہوں نے آ کے جواب دے دیا ہے. وہ عمران خان سے اب نہیں پوچھے گا, وہ کہے گا آپ ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ریزن یہ ہے کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لاتے تو نوشین آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, لیکن انہوں نے لا کے اور آتے ساتھ ہی نیب کے کیسز ختم کر دیے, اپنے ای وی ایم ختم کر دیا, مہنگائی کا ایک طوفان لے آئے ہیں, اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو تکلیف دی ہے. میں مہنگائی کی فگر سے, کھانے پینے کی چیزیں 12% مہنگی تھی عمران خان کے دور میں, آج 45% مہنگی, 50% پہ چلے گئی اشیاء خرد و نوشت کی قیمتیں, 50% ہے. یہ آئی ایم ایف کی پروجیکشنز آپ دیکھیں جو کل آئی ہیں, پرسوں آئی ہیں, وہ دیکھیں. میں نہیں کہتا, پی ڈی ایم کی اپنی جو اکنامک سروے تھا عمران خان کی گورنمنٹ کے اوپر جو انہوں نے دیا تھا, آپ وہ پڑھ لیں, وہ پڑھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان کی گورنمنٹ خود ایڈمٹ کرتے ہیں یہ کہ گروتھ اوپر جا رہی تھی, مہنگائی نیچے 21% سے مہنگائی ہم نیچے 15%. اور مزید میں کہہ رہا تھا نا, کووڈ سے نکلے تھے, سپلائی چین کا مسئلہ تھا, ابھی کووڈ پوری طرح سے گیا بھی نہیں تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی, ٹھیک ہے نا. اور وہ لوگوں کو ویکسین لگا رہے تھے کہ کووڈ سے بچے, لیکن ان کی اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ٹیکے کا شکار ہو گئی, اور وہ بھی ٹیکہ اس طرح سے انہوں نے لگایا کہ 20 لوگ عمران خان کی توڑ کے, اور انہوں نے تو بول دیا نا کہ ہماری وجہ سے تو آپ کی گورنمنٹ آئی ہے, پہچانتے بھی نہیں اب آپ ہمیں, پہچانتے نہیں صحیح ہے. تو یہ نوشین آپ کا جو سوال ہے, اب ہم 1 سال سے جلسے کر رہے ہیں, ہم کیمپین میں چلے گئے ہیں, لوگ ہمیں پنجاب میں الیکشن جتوا چکے ہیں, جو ہم نے کلین سویپ کیا ہے, یہ سوال ایڈریس ہو چکا ہوا ہے. دوسرا, عمران خان نے کوئی 8-9 سیٹوں سے الیکشن جیتا ہے, اور سب سیٹوں پہ وہ خود کھڑے ہوئے ہیں. اٹس ووٹر کو پورا اعتماد ہے عمران خان کے اوپر, اور ہاں, لیکن میں ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ واحد گورنمنٹ تھی جو خود, ہم ان دنوں جب جاتے تو ایسے سوال ہوتے تھے ٹف, ٹی وی پہ ہم جاتے تھے, ایڈمٹ کرتے تھے, ہم کہتے تھے ہم مانتے ہیں. یہ ڈھیٹ تو مانتے ہی نہیں ہے, یہ نہ عدالتوں کے فیصلے کو مانتے ہیں, نہ غریب کی آواز کو مانتے ہیں. یہ آٹے کی لائنوں میں ثانیہ نشتر نے کتنا اچھا سسٹم لایا تھا, آپ اتنی کووڈ میں کتنی زیادہ وہ ترسیل کرنی تھی, سامان بھی اور وہ بھی کیش بھی, ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا. لوگ وی آئی پی بینچز پہ بیٹھتے تھے, پنکھا چل رہا ہوتا آٹے کے لیے مرتا نہیں تھا. اب ہماری لائنوں میں کھڑے ہوئے, انہیں نہ احساس ہے عوام کا, نہ کسی اور چیز کا. اچھا فیصل, ایک اور چیز جو کہ سنس یو اسٹارٹیڈ یور کیریئر فرام دا کمیونیکیشن لائن, آپ اس میں رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز میں بھی رہے ہیں, آپ ریڈیو میں رہے ہیں, آپ میڈیا میں بہت زیادہ کام کیا, تو یو آر ویل اویئر آف دی امپیکٹ آف فریڈم آف اسپیچ, ٹھیک ہے, اور اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, اور وہ کتنا ضروری ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے. جب آپ کے اوپینین کو وائس کرنے سے بند کر دیا جائے, دیٹس ویئر یو فیل مور سفوکیٹڈ. نارملی آپ شاید خاموش بیٹھے رہیں, لیکن جب آپ کو کہا جاتا ہے نا, بچے جیسے ہم ٹیچنگ میں ہوتے تھے تو ویسے بچہ خاموش رہتا تھا, جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ اب سائلنس ٹائم ہے, تو وہ ارج ہوتی تھی ان کو کہ اب ہمیں بولنا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کو اسپیشلی جو مین اسٹریم پلیٹ فارمس ہیں وہاں پر نہیں, اجازت نہیں ہے یا کیا چکر ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا اپروپریٹ ورڈ ہوگا اس کے لیے استعمال کرنے کا, لیکن ہم زیادہ پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن نہیں دیکھ رہے. ایون
اگر آپ پوڈ کاسٹ کی بھی بات کریں, آج کل یہ فیشن میں چیز بہت کہ اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں, جو آپ کے جو مخالفین ہیں, ان کو لا کے بٹھایا جاتا ہے, فل آن ان کو ایک دیا جا رہا ہے پلیٹ فارم, سو مچ سو کہ ایسے ایسے کنٹروورشل لوگ بٹھائے جا رہے ہیں جن کو شاید آج تک پاکستان میں انٹری کی بھی اجازت نہیں تھی. یو نو ہو آئی ایم ریفرنگ ٹو, ابھی ریسنٹ ایک کوئی پوڈ کاسٹ ہوا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا نمبر کم ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود کی آپ کی پالیسی ہے یا پابندی لگائی گئی ہے تو وہ کیسے توڑیں گے آپ, اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اتنی خوبصورت بات کی ہے اور آپ نے اپنی بات کے اندر ہی اس چیز کا جواب دے دیا ہے, اور یہ چیز کسی نے اس اینگل سے ہائی لائٹ نہیں کی ہے. جو آپ نے بچے کی مثال دے کے بات کی ہے نا, بہت ہی خوب. اب اس بچے کو آپ جتنا روکیں گے وہ اتنا وہ کرے گا, اور آپ اس سے نہیں کریں گے تو وہ شاید نہ بولے. یہ بات, اور اس کو اپنے اپلائی کر دیا پورے پاکستان کے اوپر. اور فریڈم آف سپیچ کسی بھی جمہوریت میں اگر اس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے یا حملے کیے جاتے ہیں, وہ معاشرے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. تو جس انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا ہے, اس سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پاکستان میں آوازوں کو دبایا جائے گا اور روکا جائے گا, اس سے نقصان ایک تو پاکستان کو ہوگا, اور دبانے والے کا ہوگا, دبنے والے کا نہیں ہوگا. اس کو فائدہ ہوگا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ وہ دور نہیں ہے جو 99 میں دور تھا, نواز شریف کا دور, ایک پی ٹی وی ہوتا تھا. یہ وہ دور ہے جو 2003 میں بدل کے رکھ دیا اس دور کو. اس دور میں الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ آ گیا. اب آپ وہ دور سے بھی آگے آ گئے ہیں, اب سوشل میڈیا آ گیا ہے. اب ہر کوئی اپنا اوپینین وائس کرنے ہاں, یقین کریں عمران خان کی سپیچ بین ہوتی ہے ٹی وی پہ, ابھی نہیں چل رہی, اور مجھے پتا چلتا ہے کہ ان 2 ہفتوں میں کتنے لوگوں نے اسٹوڈیوز بنا کے یہ شروع کر دیا ہے, ڈیجیٹل یوٹیوب چینلز. اور یہ پوچھا کیوں ابھی جو سپیچ بین ہوئی ہے نا, اس کے بعد کئی لوگوں نے کہا کہ چھوڑیں جی, nobody is watching now. چینلز کو بھی پرابلم ہے ان کی ایڈ سپینڈ کے اوپر, نیوز چینلز کو کہ ٹی آر پیز متاثر ہوئی. بالکل, absolutely they are not showing عمران خان, nobody is watching that, nobody is watching that. ہم جن چینل کے بائیک آؤٹ پہ ہوتے ہیں ان کی ٹاک شوز کوئی دیکھتا نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ریٹنگ نیچے جاتی ہے, نظر آ جاتی ہے نا سامنے. ایون اف لائک اٹس جسٹ پی ٹی آئی, میں تو یہ بھی بولوں گی کہ جسٹ پی ٹی آئی کو بھی آپ پلیٹ فارم دیں گے تو بھی بائسنس ہے نا. آپ دوسرے مطلب 2-3 پارٹیز جتنی بھی رولنگ پارٹیز ہیں سب کو بلائیں, سب کو بٹھائیں اپنے پلیٹ فارم پہ, لیکن آپ ایک پارٹی کی مخالفت میں آپ کیسے کیسے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں, کیسے کیسے لوگوں کو آپ اوپینین دینے کے لیے فریڈم دے رہے ہیں. دیٹ از ناٹ. اور تھوڑا اور دیر کریں گے نا تو ان کی سپیچ پہ پابندی ہٹ جانے سے بھی چینلز کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ سب سوئچ کر چکے ہوں گے سوشل میڈیا پہ. اب لوگ واپس نہیں آئیں گے ان چینلز پہ, کیونکہ ان چینلز کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہم ان کا بھی کیس دیکھ رہے ہیں نا, ہم جو آواز اٹھاتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی, وہ ان چینلز میں, مجھے یاد ہے جیو کے, آپ پوچھیں رانا جواد کیا بیورو چیف سے, پوچھیں آپ ان سے. نواز شریف کی سپیچ بین کی تھی پیمرا نے, جس نے بھی کی تھی. پیمرا کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے. اچھا جی, میں نے کہا آپ کیا ڈٹرجنٹ بناتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کین یو امیجن اسٹینڈنگ کمیٹی, میں نے کہا اچھا پھر آپ ڈٹرجنٹ بناتے ہیں یا آپ کے وہ کیا اس کے ریلوے کے ٹکٹ بیچتے ہیں؟ عجیب ہی بات کرتے ہیں. اچھا آپ رانا جواد سے پوچھیں. میں نے نواز شریف کی جب سپیچ کو پیمرا نے بین کیا تو میں نے کہا یہ غلط بین کیا گیا. گورنمنٹ ہماری تھی, میں گورنمنٹ کا ممبر پارلیمنٹ ہوں, میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو دیکھ رہا ہوں, میں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ اسپیچ کو غلط بین کیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آج عمران خان کی جو اسپیچ بین کی ہے, اچھا ان کی تو پھر بھی جس طرح سے وہ مفرور, ملک سے بھاگے ہوئے, عدالت کو چکما دے کے گئے ہوئے, اور ادھر ایک لیڈر ہے جو گولیاں کھا کر بھی اپنے لوگوں میں ہے, اور دوسرا ایک گولیاں دے کے فرار ہو جاتا ہے, وہ لیڈر کہلانے کے لائق نہیں ہے. اب جب پھر بھی ہم نے کہا چلو سپیچ, فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے, نو پرابلم, چلنی چاہیے. عمران خان نے خود کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیوں بین کی انہوں نے. عمران خان نے بین ہی نہیں کی تھی سپیچ, نواز شریف کی جو سپیچ بین ہوئی تھی.
لیکن وہ ابھی بین ہٹا بھی نہیں ہے. ادھر تو لاہور ہائی کورٹ نے ہٹا دیا ہوا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے عمران خان کی, ادھر ہٹا بھی نہیں ہے لیکن سپیچ تو چل رہی ہے ابھی. ہم چاہتے ہیں چلے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو اس میں غلط سمجھ رہا ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی بھی سپیچ چلے. میں تو یہ کہتا ہوں نواز شریف آئیں پاکستان, آئیں مناظرہ ہو ان کا, آئیں مناظرہ ہو, ان پہ کیسز بھی ختم کریں آپ, نو پرابلم. عوام کی عدالت میں آئیں الیکشن آئیں, نہیں الیکشن لڑیں. لیول پلینگ کہتے ہیں نا, ہم اپنے اس دن پولنگ ڈے پہ اپنے ووٹرز کی 50% جو ہے نا ان پہ پابندی لگائیں گے کہ وہ کسی کو بھی ووٹ نہ دے. یہ ہم کر دیں گے, اپنے ووٹرز کو خود کہیں گے نہ نکلو, لیول پلینگ فیلڈ. یا وہ کہتے ہیں الیکشن تب کرائیں گے جب یہ جو 22-23 کروڑ عوام ہے, جب سارے, اللہ سب کو لمبی زندگی دے, 100 سال پلس کے ہو جائیں گے, فوت ہو جائیں گے, تو رانا ثناءاللہ تو زندہ ہی ہوں گے نا, وہ پھر الیکشن کرا دیں گے. تھوڑا سا ہم ڈسبیلنس تھے, لیول پلینگ فیلڈ 23 کروڑ لوگ مر جائیں, لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی. اچھا ہم تھوڑا سا لمبی زندگی دے لا, 100 سال انسان کی کتنی زندگی ہے, جب یہ پوری 3 جنریشن جو ہے نا یہ چلی جائیں گی نا, پھر رانا ثناءاللہ تو اسی طرح مونچھیں اسی طرح ہوں گی نا, کیونکہ وہ خاص ہے نا, وہ لوگ خاص لوگ ہیں. جی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اگین میں تیسری دفعہ یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں, ڈس بیلنس, کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں فریڈم آف اسپیچ, ٹھیک ہے, دیٹ از ویری نیسسری, لیکن دوسری طرف ہم اس کا کیا کہتے ہیں ناجائز استعمال یا اوور یوز دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کی پارٹی کے یوتھ پہ یہ بھی ایک بہت بڑا قدغن ہے, ایک ان کے اوپر ایک الزام کہہ لیں یا ان کو الزام ہی سی بات کا دیا جاتا ہے کہ دے آر لاؤڈ ماؤتھ, وہ اس چیز کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں, اسپیشلی آن سوشل میڈیا, ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں. یا نمبر 2 جو کہ ایک میرا سوال بھی ہے اسی سوال کے اندر, کہ کرٹیسزم برداشت نہیں ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو, تو اس کی وجہ سے اس چیز کا فریڈم آف اسپیچ کا جو ایک حق ہے وہ بہت مس یوز ہو رہا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو پابندیاں لگتی ہیں آپ کی پارٹی پہ, اور یہ پچھلے دنوں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں سب اسی وجہ سے ہوا کہ فریڈم آف اسپیچ کا مس یوز. نہیں وہ کیا فوج کے خلاف کوئی بولے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو نون لیگ نے پوری ایک کیمپین تیار کی ہے کہ پی ٹی آئی جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, وفاق کی علامت ہے, اس کے اور افواج پاکستان کے بیچ میں دوریاں لائی جائیں. اور اس پہ انہوں نے کئی ہمارے لوگوں کے فیک آئی ڈیز بنا کر, اور کیا آپ کو ای یو کی جو سب سے زیادہ کام کیا تھا وہ پی ٹی آئی کے ہی سوشل میڈیا نے کیا تھا, ڈس انفو لیب جو انڈیا کو بے نقاب کیا تھا, کس نے کیا تھا اپنی فوج کے لیے؟ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے محب وطن لوگوں نے. ہماری فوج, عمران خان نے کہا ہے ملک بھی میرا فوج بھی میری, اس ملک کو عمران کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی فوج کی ضرورت ہے. ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہماری فوج ہے, دفاع کی ضامن ہے. لیکن یہاں پر جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں, انہوں نے کیمپین چلا کر کے پوری طرح سے, اس سے نقصان کس کو ہوا ہے؟ اس سے نقصان ہماری فوج کو ہوا ہے. کیا ان لوگوں نے, ان کے سارے لیڈرز نے, پی ڈی ایم کے سارے لیڈرز نے اپنے اداروں کے بارے میں, عدالتوں کے بارے میں, تو آج کل آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے ہمیشہ سے جو ان کا وتیرہ ہے, اس وقت عدالتوں پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس پہ میں الگ سے بات کروں گا, لیکن فوج پہ پہلے میں آتا ہوں. فوج کے اوپر ہماری عسکری قیادت کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور جو زبان استعمال کی گئی, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. وہاں پہ کوئی ٹویٹ کر دی اعظم سواتی, تو آپ دیکھیں کیا ہوا ان کے ساتھ. اور ان کے خلاف کوئی نہیں. شہباز گل کے ساتھ جو ہوا, ہم نے کہا کہ بھائی آپ ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس پہ کیوں نہیں ایکشن ہوا ہے؟ لیکن یہ ان چیزوں سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ٹھیک تب ہوگا جب آپ ایسی رائے عامہ بلڈ کریں. اور یقین کیجئے میں آپ کو بتاؤں, ہماری فوج کے ایسے کارنامے ہیں کہ دنیا کو, مثال کے طور پہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنی سپیچز کے اندر بھی, کہ یہ جو گوریلا ایک وار ہوئی تھی, وار آن ٹیرر جو ہوئی تھی پاکستان میں,
جو افغانستان میں, کیا یہ امریکہ جیت سکا؟ نہیں جیت سکا. پاکستانی فوج کیوں جیت گئی؟ کیوں؟ کوئی وجہ ہے نا. تو دنیا کو کیا باور کرایا آپ نے جو آپ کی جو سویلین گورنمنٹ ہے, یہ والی سویلین گورنمنٹ جو اپنے کیسز معاف کروا رہی ہے, ان کو استعمال کر رہی ہے اور غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے. پی ٹی آئی تو امیج بلڈنگ کرتی ہے اپنی فوج کی. پی ٹی آئی نے تو اپنی فوج کے لیے کام کیا ہے, ملک کے لیے کام کیا ہے. انہوں نے یہ ملک کے لیے کام کیا, جو کرپشن کی ہے, جو منی لانڈرنگ کی ہے, جو اثاثے بنائی, یہ ملک کے لیے کام کیا ہے یا اپنی ذات کے لیے کیا ہے انہوں نے, اب یہ اپنی اولادوں کے لیے کیا ہے انہوں نے. پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے تمام لوگوں کی جو ہیڈز ہیں, ان کے سب کے بیرون ملک جگہیں یہ کس کے لیے کی ہیں انہوں نے؟ ملک کے لیے کیا ہے. کیا وہاں پناہ گاہیں کھولی ہیں کہ یہاں سے مزدوروں کو اٹھا کے لنڈن لے کے جاتے تو اسی اتھے رہو؟ نہیں, اپنے لیے, اپنی اولادوں کے لیے کیا ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے جو, اب وار اینڈ ٹیرر کی میں بات کر رہا ہوں, $123 بلین کا لاس ہوا پاکستان کو. 80,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. ہماری فوج نے کس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا؟ دنیا کے امن کے لیے. کیا یہ چیز ہم نے کبھی ہائی لائٹ کی؟ ایک سویلین کسی اس نے کرائے نا, ان سے آ کے اپنے کیسز کی باتیں کرتے ہیں. اب ان سے کہیں نا, کیوں نہیں کرتے یہ ہائی لائٹ؟ اگر کریں گے بھی تو ان کی وہ برانڈ ہی نہیں ہے. لوگ, پیپل ڈو ناٹ ٹرسٹ دیم. ہم لوگ کرتے تھے, عمران خان بات کرتے تھے, کرتے ہیں, کیونکہ ہماری وقار ہمارے ملک کی ایک یونٹی, یکجہتی میں ہے. خدا کے لیے یہ اس پہ اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ غدار ہے, یا ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی کس نے ٹریزن کر دیا, غداری. ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں الیکشن میں آئے. لیٹ the people of Pakistan decide. Let them decide and do not violate constitution of Pakistan. 4 problems ہے پاکستان میں اس وقت. نمبر 1, پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. پچھلے 1 سال میں ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے. نمبر 2, پاکستان میں فریڈم آف سپیچ, ایز یو مینشن, فریڈم آف سپیچ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. چینلز کو بند کرتے ہیں. ارشد شریف شہید ہو گئے, کتنے اور لوگوں کو جو ہوا, فریڈم آف سپیچ پہ اوپر حملے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3, کانسٹیٹیوشن سے ہٹا جا رہا ہے, بالکل ہٹا جا رہا ہے. نمبر 4, عدالتوں پہ حملہ ہو رہا ہے. 4 چیزیں, اس سے جڑی ساری چیزیں, اس سے جڑے سارے چیزیں. اور اس کے لیے ضروری ہے آپ الیکشن کی طرف جائیں. الیکشن میں بہار ہے, الیکشن میں پیار ہے, الیکشن میں جلسے ہیں, خوبصورتی ہے, سب آئے بھائی. میں تو کہتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ میں تو عمران خان نے پھر سرے میں محل بھی بنانا ہے, عمران خان نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی لینے ہیں. نواز شریف, اب میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا, لوگ کہتے ہیں, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات کہ کسی کے اوپر ہم کہیں کہ جی حملہ ہو. اب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے, یہ لوگ کتنا ان کا تمسخر اڑایا انہوں نے. کوئی انسانیت ہے ان کی کوئی انسانیت ہے؟ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. عمران صاحب کو تو اللہ نے نئی زندگی دی ہے.